یہ بات اس وقت کی ہے جب میں تقریباً 11-12 سال کا تھا. ہم حفظ کیا کرتے تھے، مسجد تھی وہاں پہ، ہم سارے ساتھی جایا کرتے تھے حفظ کے لیے. وہاں پہ ایک دن ایک معاملہ ہوا، دو بھائیوں کا آپس میں جھگڑا تھا اور مسجد میں انہوں نے فیصلہ کرنے کا آپس میں پروگرام طے کیا. نماز عصر کے بعد وہ دونوں بھائی مسجد میں آئے. بڑے بھائی کا مطالبہ تھا کہ میں نے چھوٹے بھائی سے غالباً 3 لاکھ کے قریب رقم تھی، میں نے وہ رقم لینی ہے. اور طے یہ پایا کہ چھوٹا بھائی قرآن کریم کے اوپر پیسے رکھے گا، اگر بڑے بھائی کے پیسے ہوئے تو وہ پیسے اٹھا لے گا، وگرنہ وہ پیسے چھوٹے بھائی کو دے دیے جائیں گے. پہلی دفعہ اس طرح کا کوئی منظر دیکھنے کو مل رہا تھا تو لوگوں کا ایک ہجوم سا جمع ہو گیا. نمازی سارے جو نماز کو ادا کرنے کے لیے آئے تھے وہ وہیں پہ منتظر تھے اور سب حیران و پریشان تھے کہ یہ کیا معاملہ ہونے جا رہا ہے. دونوں بھائی دینی اور مذہبی اور سماجی معاشرتی ایک اچھا مقام رکھتے تھے. خیر، پروگرام کے مطابق قرآن کریم لایا گیا، اس کے اوپر رقم کو رکھا گیا اور بڑے بھائی سے مطالبہ کیا گیا کہ اگر وہ یہ مناسب سمجھتا کہ پیسے واقعی اس کے ہیں تو وہ پیسے اٹھا لے قرآن کریم سے. وہ بڑا بھائی آیا، اس نے آ کے بڑے تفاخر کے ساتھ وہ رقم اٹھائی اور کہنے لگا میں سمجھتا ہوں کہ میں بالکل رائٹ پہ ہوں. اور اس نے وہ پیسے وہیں پہ بیٹھے بیٹھے اعلان کیا کہ یہ پیسے میری طرف سے 2 مساجد میں تقسیم کر دیے جائیں. جو وہاں پہ موجود لوگ تھے وہ سارے ان کو داد دینے لگے اور سبحان اللہ، اللہ اکبر سے صدائیں بلند ہونے لگی کہ دیکھیں جی کیسا انہوں نے انصاف کیا. میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا، میں نے کہا قرآن کریم کے مطابق اور حدیث مبارکہ کے مطابق ہمیں تو تعلیم یہ دی گئی ہے. قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ جو ترتیب خرچ کرنے کی بیان کی ہے اس میں پہلے قریبی رشتہ داروں کا حق ہے اور اس کے بعد یتیموں، مسکینوں اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا حکم دیا گیا. جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے سوال کیا تھا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر میرے پاس کچھ مال و متاع ہو تو میں پہلے کس پہ خرچ کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی جو ترتیب بتلائی اس میں پہلے اپنے اعزاء و اقربا، اولاد، بیوی، ماں باپ، قریبی رشتہ داروں کا حکم دیا گیا اور بعد ازاں دین کے نام پہ خرچ کرنے کا حکم دیا. بہتر ہوتا اگر یہ صاحب وہ پیسے اٹھا کے مسجد میں وقف کرنے کی بجائے اپنے بھائی کی عزت کا پاس رکھ لیتے، بھائی کو اس نوبت تک آنے ہی نہ دیتے. چھوٹا بھائی چونکہ مطالبہ کر رہا تھا کہ میرے پیسے دینے بنتے نہیں، بڑا بھائی پیسوں میں امارت میں چھوٹے سے بہت بلند مرتبے پہ تھا. وہ چاہتا اگر یہ پیسے اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا تھا تو اسی کی بجائے اپنے سگے بھائی کو وہ پیسے گفٹ کر کے، ہدیہ کر کے وہ اپنے بھائی کے ساتھ اپنا رشتہ برقرار رکھ سکتا تھا. وہ چاہتا ان پیسوں کو اٹھا کے اللہ کے راستے میں مسجد میں دینے کی بجائے اپنے بھائی کی عزت کا پردہ رکھ سکتا تھا. پورے ہجوم میں، پورے مجمع میں اس کی عزت کا تماشا بنانے کی بجائے اس کی عزت پہ پردہ رکھتا، اللہ رب العالمین سے زیادہ اجر و ثواب پا سکتے. اللہ کی قسم مجھے بڑی تکلیف ہوئی. میں نے کہا کوئی صاحب تو ہو جو ان کو سمجھائیں کہ اگر آپ نے یہ پیسے اللہ کے راستے میں ہی خرچ کرنے تھے تو کیا ہی بہتر ہوتا آپ یہ پیسے یہاں سب کے سامنے اپنے بھائی کو شرمندہ کر کے اللہ کے راستے میں، اللہ کے گھروں میں دینے کی بجائے پوشیدگی میں جا کے بھائی کے گھر پہ انہیں کو کہہ دیتے کہ میری طرف سے آپ یہ تحفہ رکھ لیں، ہدیہ رکھ لیں، مجھے ان پیسوں کی ضرورت نہیں. اللہ کی قسم وہ پیسے آپ کے لیے زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہوتا. حضرات محترم، آپ لوگوں سے بات کرنے کا مقصد یہ ہے، یہ معاملہ ایک نہیں، یہ قصہ ایک نہیں، یہ چیز ہمارے معاشرے میں روزانہ کی بنیاد پہ دہرائی جاتی ہے. ہم میں سے اکثریت ایسی ہوتی ہے جو اللہ کے راستے پہ خرچ کرنے میں بڑے سخی ہوتے ہیں، جو مساجد پہ، مدارس پہ، یتیموں پہ، مساکینوں خرچ کرنے میں ان کا ہاتھ بڑا وسیع ہوتا ہے. لیکن افسوس کی بات، جب خونی رشتہ داروں کی بات آتی ہے، جب سگے اعزاء و اقربا کی بات آتی ہے، ہمارے دل نہ جانے کیوں تنگ ہو جاتے ہیں. میں نے بیشتر جگہ پہ یہ معاملہ دیکھا، وہ لوگ جو اللہ کے گھروں پہ بہت زیادہ خرچ کرنے والے ہوتے ہیں، جو مدارس مساجد کو بہت زیادہ دینے والے ہوتے ہیں، اپنے بہن بھائیوں میں چھوٹی چھوٹی اماؤنٹ پہ لڑ رہے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے حقوق کے پیچھے لڑ. اگر آپ وہی حق جو اللہ کے راستے میں دے رہے ہیں اپنے بہن بھائیوں کو ہدیہ کر دے تو آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ رائٹ پہ ہیں، آپ حق پہ ہیں، حق آپ کا بنتا ہے.
لیکن اس کے باوجود صرف اللہ کی رضا کے لیے، اپنے رشتے کو بچانے کے لیے، صلہ رحمی کے لیے آپ اپنے بھائی کو تحفتاً دے دیں، بہن کو تحفتاً دے دیں، اور یہی نیت کر لیں کہ میں نے جو اللہ کے رستے میں دینا تھا میں نے اپنے بھائی کو دے دیا، اپنی بہن کو دے دیا۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں آپ کے لیے زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہو سکتا ہے، وہ اللہ کے زیادہ قرب کو پانے کا باعث ہو سکتا ہے، وہ زیادہ اجر اور منافع کا باعث ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث مبارک ہے، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کے رزق میں اور اس کی جان میں، اس کی عمر میں برکت ڈالے، اسے چاہیے صلہ رحمی کرے۔ تو آئیے میں اور آپ یہ کوشش کریں، ہم اللہ کے راستے میں ضرور خرچ کریں، مدارس پہ، مساجد پہ، یتیماں پہ، مساکین پہ لازماً خرچ کریں، لیکن اللہ کے لیے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، اعزاء و اقربا کے ساتھ، رشتہ داروں میں جہاں پہ چھوٹے چھوٹے معاملے بڑی بڑی لڑائیوں کا سبب بنتے، وہاں پہ درگزر کیا کریں۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔